محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تم عام پتلون قمیض میں جا سکتے ہو، وہاں سردی وغیرہ بالکل نہیں ہے۔ حاجی صاحب کی معلومات کی روشنی میں عمران اور جبران نے وہیں کمرے میں ہندوانہ لباس اتار کر اپنی پرانی پتلون قمیض پہن لی اور انہی کپڑوں میں رات سو گئے۔ صبح ٹھیک وقت پر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ حاجی صاحب کا علی جا کے لیے ایک خط کمانڈو عمران کی جیب میں تھا۔ دکن کوئن دلی سے تیار ہوتی تھی۔ وہ اس میں سوار ہو گئے اور گاڑی جنوبی ہند کے ستم اور اتفاق علاقے کی طرف چل پڑی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کافی لمبا سفر تھا۔ گاڑی راستے میں لیٹ ہو گئی اور 32 کے بجائے 36 گھنٹوں کے تھکا دینے والے طویل سفر کے بعد اورنگ آباد پہنچی۔ اس وقت دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ان سارے جنوبی ہند کے علاقوں میں بارشیں بہت ہوتی ہیں۔ ساون کے موسم میں تو کئی دن آسمان ابر آلود رہتا ہے۔ ایک دن پہلے اورنگ آباد میں بارش ہو چکی تھی۔ جس وقت عمران اور جبران اسٹیشن پر ٹرین سے اترے بارش ہو چکی تھی۔ انہیں علی جا کے محلے کا نام معلوم تھا۔ آٹو رکشے میں بیٹھ کر وہ علی جا کے محلے میں آ گئے۔ پوچھتے پوچھتے وہ علی جا کی دکان پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دکان میں دبلا پتلا پکی عمر کا سانولی رنگت مگر تھیکے نکوش والا آدمی شکنجے میں کتابوں کو لگا رہا تھا۔ ایک شاگرد لڑکا گتے کے بڑے بڑے تختے ایک طرف لگا رہا تھا۔ عمران اور جبران دکان میں داخل ہو کر السلام علیکم کہہ کر ایک طرف پرانی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ علی جا نے وعلیکم السلام کہہ کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عمران نے جیب سے حاجی صاحب کا خط نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ شکنجے کو ایک طرف کر کے علی جا نے لفافہ چاک کر کے حاجی صاحب کا خط نکالا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ خط پڑھ کر انہوں نے طے کر کے اپنی صدری کے اندر والی جیب میں رکھا اور لڑکے سے چائے لانے کو کہا۔ لڑکا چلا گیا تو علی جا عمران اور جبران کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے، پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ اسٹیشن سے یہاں تک آپ کے پیچھے کوئی مشکوک آدمی نہیں لگا ہوا تھا؟ عمران نے کہا، ہم اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ایسا کوئی آدمی نہیں تھا۔ علی جا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ذہین آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، مجھے آپ پر یقین ہے، ہمیں یہاں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ کوئی اجنبی چہرہ ٹرین سے اترے تو وہاں موجود خفیہ پولیس والے اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتے ہیں۔ بہرحال حاجی صاحب نے مجھے پوری بات سمجھا دی ہے۔ آپ ایک بات یاد کر لیں، یہاں کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ انہیں یہی کہیں کہ آپ کی بنگلور میں لائبریری ہے اور آپ لائبریری کی بعض تاریخی نوعیت کی نادر کتابوں کی جلد بندی کی بات کرنے یہاں آئے ہیں اور آپ مجھے جلد بندی کے لیے بنگلور ساتھ لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ کہ آپ مسلمان ہیں اور کسی دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے سوا آپ یہاں کسی کو اور کچھ نہیں بتائیں گے۔ کمانڈو عمران نے کہا، آپ ہمیں جو ہدایت دیں گے ہم اس پر پوری ذمہ داری سے عمل کریں گے۔ علی جا بولے، آپ اوپر میرے مکان میں ہی رہیں گے۔ اگر آپ یہاں کسی ہوٹل میں ٹھہرے تو یہاں کی خفیہ پولیس والوں کی نگاہوں میں آ جائیں گے۔ لڑکا چائے لے کر آ گیا، ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ چائے پینے کے بعد علی جا نے لڑکے سے کہا، شفیق میاں اوپر جا کر بھائی اماں سے کہو بازار سے 2 مرغیاں لے آئے، بنگلور سے 2 مہمان آئے ہیں۔ دکان کے اندر ہی سے اوپر مکان کو زینا جاتا تھا۔ لڑکا اوپر گیا تو عمران نے کہا، آپ ناحق تکلف کر رہے ہیں۔ علی جا نے شکنجے میں کتابوں کو کستے ہوئے کہا، بھائی آپ کی وجہ سے ہم بھی آج مرغی کھا لیں گے، اس میں تکلف کی کوئی بات نہیں ہے۔ دکان میں ان تینوں کے سوا اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ علی جا کہنے لگے، بھائی مجھے اس سلسلے میں آج کی رات اورنگ آباد سے باہر ایک جگہ جانا پڑے گا، میں رات ہوتے ہی چلا آؤں گا، تم اس دوران اوپر مکان پر ہی رہنا۔ اماں میری پرانی ملازمہ ہیں، بوڑھی خاتون ہیں، بہت کم بات کرتی ہیں اور اونچا بھی سنتی ہیں۔ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے میں نے انہیں اپنے ہاں رکھا ہوا ہے۔ صبح آتی ہیں اور رات کو کھانا وغیرہ بنا کر چلی جاتی ہیں، بڑی پرہیزگار خاتون ہیں۔ بھائی اماں نے دوپہر کو بڑا مزیدار سالن پکایا مگر اس میں مرچیں زیادہ تھیں۔ علی جا نے ہمارے سامنے دہی کا پیالہ رکھ دیا، کہنے لگے، میاں دہی ساتھ ساتھ کھاتے جانا، جنوبی ہند میں لوگ مرچیں زیادہ کھاتے ہیں، سارا سال مرعوب موسم رہتا ہے، اس وجہ سے یہاں مرچ زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ رات کو بھی بھائی اماں نے بڑی لذیذ ترکاری بنائی۔ کھانا دے کر بھائی اماں چلی گئی۔ مکان پر کمانڈو جبران، عمران اور علی جا اکیلے رہ گئے۔ ملازم لڑکا شام کو چلا گیا تھا۔ علی جا بولے، آپ لوگوں کو کسی شے کی ضرورت پڑے اور اس کے لیے بازار جانا پڑے تو مکان والے زینے سے نہیں بلکہ دوسرے زینے سے باہر چلے جائیں جو گلی میں اترتا ہے۔ ویسے میرے آنے تک اگر آپ نیچے نہ ہی اترے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ عمران نے کہا، ہم مکان پر ہی رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد علی جا یہ کہہ کر چل دیے کہ میں انشاءاللہ صبح 6-7 بجے واپس آ جاؤں گا۔
ان کے جانے کے بعد دونوں مجاہد کمرے میں اکیلے بیٹھے اپنے مشن کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ کمانڈو عمران نے کہا، میرا خیال ہے علی جا رضاکاروں کی زیر زمین تنظیم کے کسی عہدیدار سے ملنے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے مشن میں وہی لوگ ہماری کارگر مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں اسلحہ وغیرہ بھی سپلائی کر سکتے ہیں۔ جبران کہنے لگا، رضاکاروں کی تنظیم بڑے دلیر حیدرآبادی مسلم نوجوانوں کی تنظیم تھی۔ افسوس کہ یہ لوگ ریاست دکن میں چاروں طرف سے گر گئے تھے اور بھارتی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے انہیں باہر سے کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اگر حیدرآباد ریاست کی کوئی سرحد کسی مسلمان ملک یا چین سے ہی ملی ہوئی ہوتی تو انڈیا اتنی آسانی سے مسلمانوں کی اس سب سے قدیم اور سب سے بڑی ریاست پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ عمران بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، حیدرآباد دکن مسلمانوں کی عظمت کی آئینہ دار رہی ہے۔ اس ریاست نے بڑے زبردست مسلمان علماء دین اور لیڈر پیدا کیے ہیں، اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی نشوونما اور اردو زبان کی ترقی و ترویج میں اس ریاست میں کارہائے نمایاں ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا زرعی باب ہے۔ جبران نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، افسوس کہ کافروں نے اس اسلامی ریاست پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، اور آج نظام تعلیم کے عالی شان اور مسلم طرز تعمیر کے آئینہ دار محلات پر بھارت کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ عمران نے کہا، زمانے کے انقلابات ہیں۔ جبران بولا، لیکن رضاکار خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ وہ اپنی پرجوش تنظیم کو لے کر زیر زمین چلے گئے ہیں اور ریاست دکن میں پھر سے اسلامی حکومت کے احیاء کے لیے بڑی قربانیاں دے کر جد و جہد کر رہے ہیں۔ عمران نے کہا، خدا انہیں کامیاب کرے۔ رات کو کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد دونوں سو گئے۔ صبح اٹھے تو اورنگ آباد کی کسی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ جبران کہنے لگا، اورنگ زیب عالمگیر کی تعمیر کردہ اس شہر میں اذان کی آواز کس قدر اچھی لگتی ہے۔ مسجد میں تو ہم جا نہیں سکتے، چلو آج گھر پر ہی صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور صبح کی نماز ادا کی اور بڑے خضوع و خشوع سے پروردگار کے حضور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ تھوڑی دیر بعد بائی اماں آ گئی۔ اس نے عمران اور جبران کو ناشتہ بنا کر دیا اور رسوئی میں بیٹھ کر دوپہر کے لیے ترکاری وغیرہ بنانے لگی۔ 8 بجے کے قریب علی جا بھی آ گئے۔ انہوں نے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور بائی اماں سے چائے بنانے کے لیے کہا۔ کہنے لگے، ناشتہ میں نے راستے میں ہی کر لیا تھا، اب تمہارے ساتھ چائے پیوں گا۔ پھر وہ عمران اور جبران کے ساتھ بیٹھ گئے اور بولے، یوں سمجھ لو کہ میں نے تم لوگوں کا سارا بندوبست کر دیا ہے۔ آج شام کو اندھیرا ہونے کے بعد تم میرے ساتھ چلو گے۔ یہاں سے 50 میل دور ایک قصبے میں جانا ہوگا، وہاں تک لاری ہمیں لے جائے گی۔ آگے جنگل شروع ہو جاتا ہے، یہ اتنا گھنا جنگل نہیں ہے اور خطرناک بھی نہیں ہے۔ قصبے میں میرا ایک مسلمان کوچوان دوست رہتا ہے، وہ دن کے وقت جنگل میں آگے 15-20 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں تک یکا چلاتا ہے، مگر وہ ہمیں رات کو بھی اپنے یکے میں بٹھا کر گاؤں تک لے جائے گا۔ آگے ہمیں کہاں جانا ہوگا وہ میں تمہیں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا۔ بائی اماں چائے بنا کر لے آئی، ہم چائے پینے لگے۔ کمانڈر جبران نے علی جا سے پوچھا، وہاں ہماری ملاقات کن صاحب سے ہوگی؟ علی جا بولے، یہاں یہ سب کچھ بتانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، آپ لوگوں کو وہاں چل کر سب معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد علی جا نیچے دکان کھولنے چلے گئے۔ عمران اور جبران نے سارا دن مکان کے چوبارے میں ہی گزارا۔ وہ اس قسم کے صبر آزما انتظار کے عادی تھے اور کبھی بیزار نہیں ہوتے تھے، آخر سخت جان کمانڈو تھے۔ تیسرے پہر علی جا نے اوپر آ کر کہا، بس 1 گھنٹے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تم صرف اتنا کرنا کہ یہاں گلی میں سے دائیں جانب گزر کر آگے ایک بازار آ جائے گا۔ بازار میں سامنے کی جانب پیپل کا ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کے نیچے گول گپے والا بیٹھتا ہے، تم وہاں جا کر میرا انتظار کرنا، بے شک اس آدمی سے 2-4 گول گپے لے کر بھی کھا لینا۔ 1 گھنٹے بعد علی جا دکان پر سے پھر اوپر آئے اور کہنے لگے، بس اب چل پڑو۔ عمران اور جبران پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ وہ زینے سے اتر کر گلی میں آ گئے اور پھر دائیں جانب ہو گئے۔ آگے بازار آ گیا، بازار میں دوسری جانب پیپل کا گھنا درخت تھا۔ وہ سڑک کراس کر کے درخت کے نیچے جا کر ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ عورتیں اور مرد گول گپے والی ریڑھی کے پاس کھڑے گول گپے کھا رہے تھے۔ 15 منٹ کے بعد دور سے انہیں علی جا آتے دکھائی دیے۔ علی جا سڑک کراس کر کے عمران جبران کے پاس آئے اور اشارے سے انہیں اپنے پیچھے بلایا۔ دونوں مجاہد ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان پر اسی طرح بادل چھائے ہوئے تھے، مگر بارش اس روز بھی نہیں ہوئی تھی۔ چند قدم آگے چل کر علی جا ان کے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی دور لاریوں کا اڈا تھا، وہاں سے وہ ایک لاری میں سوار ہو کر اورنگ آباد شہر سے جنوب مغرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہو گئی تھی، شہر کی بتیاں روشن ہو گئی تھی۔ اورنگ آباد واقعی بہت بڑا شہر تھا، جگہ جگہ بلند عمارتوں پر رنگ برنگی نیون سائن کی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ لاری اورنگ آباد شہر کے مضافات سے آگے نکلی تو اونچا نیچا پہاڑی اور جنگلاتی علاقہ شروع ہو گیا۔ اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا۔ لاری میں سے باہر دھندلے دھندلے درخت اور کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سڑک چھوٹی تھی، کبھی چڑھائی آ جاتی اور کبھی ڈھلان آ جاتی۔ آگے پھر میدانی علاقہ شروع ہو گیا۔
اب اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ سوائے درختوں کے دھندلے خاکوں کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ کوئی 20-25 منٹ تک لاری ہموار سڑک پر سے گزرتی رہی۔ اس کے آگے پھر ہلکی پھلکی چڑھائیاں اترائیاں آ گئیں۔ لاری کسی جگہ ذرا دیر کے لیے رکتی تو حبس کا احساس ہوتا۔ ستارے بادلوں کے لحاف میں چھپے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اندھیرا زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ لاری نے ایک پہاڑی ٹیلے کا موڑ کاٹا تو دور دور 4 روشنیاں سی ٹمٹماتی نظر آئیں۔ علی جان نے عمران سے کہا، چیتل ورگ کا قصبہ آ رہا ہے۔ چیتل ورگ وہ قصبہ تھا جہاں سے ہمیں لاری سے اتر کر آگے یکے میں سفر کرنا تھا۔ سڑک پر ایک جانب بجلی کے کھمبے شروع ہو گئے جن پر کہیں کہیں کمزور سے بلب مرعوب رات کی تاریکی کو اجالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر چیتل ورگ کے قصبے میں پہنچ کر لاری رک گئی۔ یہاں سے لاری کو اورنگ آباد کی سواریوں کا آخری پھیرا لے کر واپس جانا تھا۔ چھوٹا سا قصبہ تھا مگر ادھر ادھر بتیاں روشن تھیں، ہوا بند تھی۔ علی جا عمران اور جبران کو ساتھ لے کر اپنے کوچوان دوست کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ہمارے انتظار میں ہی تھا۔ ایک یکا گھر کے باہر درخت کے نیچے کھڑا تھا جس کے آگے مریل سا گھوڑا جتا ہوا تھا۔ یکے کے دونوں جانب مٹی کے تیل والی لالٹین روشن تھی۔ علی جا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کا دوست باہر آ گیا۔ درمیانی عمر کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ انہوں نے وہاں کی مقامی زبان تلیگوں میں کچھ باتیں کی۔ پھر علی جا نے ہمیں یکے پر بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ کوچوان یکے کی اگلی سیٹ پر علی جا کے ساتھ بیٹھ گیا اور یکا قصبہ چیتل ورگ سے آگے چل پڑا۔ ایک ندی کا پل عبور کیا۔ رات کے اندھیرے میں ندی کا پانی سلیٹی رنگ کا دکھائی دیا۔ اس کے بعد دونوں جانب دان کے کھیت ہی کھیت تھے۔ حب سالود فضا میں دان کی مرغوب خوشبو رچی ہوئی تھی۔ دیر تک یکا ایک خاص رفتار سے کھیتوں کے درمیان غیر ہموار کچی سڑک پر ہچکولے کھاتا چلتا رہا۔ پھر دونوں طرف گھنے درخت آ گئے۔ علی جان عمران اور جبران کی طرف گردن موڑ کر کہا، آگے دریائے کاویری کے تاس کا جنگل ہے۔ دریا یہاں سے کافی فاصلے پر سے گزرتا ہے۔ فضا میں دیودار کے گیلے درختوں کی خوشبو آنے لگی۔ آگے جنگل آ گیا۔ شروع میں یہ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا۔ درختوں کے جھنڈ دور دور تھے۔ ایک کچا راستہ دیہاتیوں نے اپنی بیل گاڑیوں کے گزرنے کے لیے بنا رکھا تھا جس پر چلتے ہوئے یکا تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسے اچھل پڑتا جیسے ابھی الٹ جائے گا۔ دونوں جانب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ علی جا باتیں کرنے لگا۔ وہ بولا، اس جنگل میں شیر چیتے نہیں ہوتے کیونکہ یہ جنگل آبادی کے قریب ہے۔ کبھی کبھار کوئی بولا بٹکا شیر اس طرف آ نکلتا ہے جو گاؤں والوں کی ایک آدھ بیڑ بکری اٹھا کر لے جاتا ہے۔ درختوں کے جھنڈ قریب قریب آنے لگے تھے۔ اس کے کچھ دیر بعد یکا گھنے جنگل میں سے گزر رہا تھا اور جھکے ہوئے درختوں کی شاخیں یکے کے اوپر سے ہو کر پیچھے کو جا رہی تھیں۔ علی جا کہہ رہے تھے، اس جنگل میں ریچھ اور کوبرا سانپ بہت ہوتے ہیں، لیکن سانپ یہاں کے مقامی لوگ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور شہر کے ہسپتال میں جا کر بیچ دیتے ہیں۔ وہاں سانپوں کا زہر نکال کر اس سے سانپوں کے کاٹے کی دوا تیار کی جاتی ہے۔ کمانڈو جبران نے پوچھا، ہمیں ابھی کتنی دور اور جانا ہے؟ علی جا بولے، بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ آگے بیرو ڈالی گاؤں ہے۔ یہ آدی باسی لوگوں کا چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہاں سے آگے ہمیں تھوڑا سا پیدل جانا ہوگا۔ ریچھ اور سانپوں کے اس جنگل میں 2-1 کوس اور چلنے کے بعد بائیں جانب ذرا اونچائی پر 2-3 جگہوں پر اندھیرے میں لالٹینوں کی روشنیاں نظر آئیں۔ یکا ایک طرف جا کر رک گیا۔ وہ یکے سے اترائے۔ علی جان نے اپنے دوست کے ساتھ تلیگو زبان میں کچھ بات کی۔ یکا وہیں سے واپس مڑ گیا۔ علی جا عمران اور جبران کو لے کر ایک جانب اندھیرے میں پتلی سی پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ پگڈنڈی کے دونوں جانب کیلے کے جنگلی درخت تھے جن کے چوڑے پتے گزرتے وقت ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ علی جان نے کہا، بس ہمیں تھوڑا دور ہی چلنا پڑے گا۔ جنگلی کیلوں کے درخت ختم ہوئے تو اونچی قد والی گھاس کا تختہ آ گیا۔ پگڈنڈی اس کے درمیان سے گزرتی تھی۔ علی جا آگے آگے تھے، عمران ان کے پیچھے اور جبران اس کے پیچھے تھا۔ گھاس کا تختہ بھی ختم ہو گیا۔ بائیں جانب ایک ٹیلے کی ڈھلان نظر آئی۔ اس کا موڑ کاٹنے پر ایک گھاٹی آ گئی۔ وہ گھاٹی میں سے بھی گزر گئے۔ اس کے بعد بہت قریب قریب اگے ہوئے اونچے اونچے گھنے درختوں کے جھنڈ تھے۔ علی جا ان جھنڈوں میں داخل ہونے سے پہلے رک گیا۔ آہستہ سے بولا، اب تم میں سے کوئی نہیں بولے گا۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم آگے ہو کر چلنے لگا۔ 20-25 قدم چلنے کے بعد ایک طرف سے اچانک 2 انسانی سائے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھی اور چہروں پر کالا کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ صرف ان کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے تلیگو زبان میں کچھ پوچھا۔ علی جان نے آگے سے تلیگو زبان میں کوئی جواب دیا۔ دونوں سائے آگے سے کچھ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے۔ علی جان نے پیچھے مڑ کر عمران سے کہا، آ جاؤ۔ دونوں انسانی سائے اندھیرے میں ایک جانب اسٹین گنے لیے خاموش کھڑے تھے۔ علی جا اور دونوں کمانڈو مجاہد ان کے قریب سے گزر گئے۔ درختوں کا گھنا پن چھٹ گیا۔ ایک کھلی جگہ آ گئی جہاں ایک جانب اونچے ٹیلے کی ڈھلان تھی، جہاں ایک درخت کی شاخ کے ساتھ ایک جلتی ہوئی لالٹین لٹک رہی تھی۔ لالٹین کی دھندلی کمزور سی روشنی میں ایک گائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے ذرا آگے 2 انسانی سائے ایک طرف بالکل ساکت کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی اسٹین گنیں تھی اور چہرے سوائے آنکھوں کے سیاہ کپڑے میں چھپے ہوئے تھے۔ علی جان نے جاتے ہی السلام علیکم کہہ کر تلیگو زبان میں کچھ کہا۔
دو انسانی سایوں میں سے ایک سایہ اپنی جگہ سے 2 قدم آگے بڑھ کر علی جا کے پاس آیا اور اس نے ہم تینوں کی تلاشی لی۔ پھر علی جا نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ علی جا نے عمران سے کہا، آپ لوگ اسی جگہ ٹھہریں، اور وہ انسانی سائے کے ساتھ ٹیلے کی دلان کے پاس جا کر ایک جانب مڑ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ سب رضاکاروں کی انڈر گراؤنڈ تنظیم کے مجاہد تھے۔ عمران اور کمانڈو جبران اندھیرے میں خاموش کھڑے تھے۔ ان کی بائیں جانب 3 قدموں کے فاصلے پر اندھیرے میں رضاکار گارڈ بھی سٹین گن لیے خاموش اور ساکت کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد علی جا گارڈ رضاکار کے ہمراہ واپس آ گئے اور عمران جبران سے بولے، آ جاؤ۔ رضاکار گارڈ مجاہد ان تینوں کو لے کر ٹیلے کی طرف بڑھا۔ وہاں آگے اندھیرے میں جھاڑیوں کا گھنا جنگل سا تھا، ان کے درمیان راستہ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے گزر کر یہ لوگ آگے گئے تو ایک کھلی جگہ پر 2 لالٹینیں ایک درخت کی شاخ پر روشن تھیں۔ نیچے ایک تخت پوش بچھا ہوا تھا جس پر ایک آدمی خاکی فوجی وردی پہنے بیٹھا تھا۔ سٹین گن اس کے گھٹنوں پر تھی، اس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور سانولے چہرے پر آنکھیں عقاب کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ کمانڈو عمران اور جبران نے السلام علیکم کہا، جس کے جواب میں اس آدمی نے وعلیکم السلام کہا۔ علی جا نے اپنی زبان میں عمران اور جبران کا تعارف کرایا اور عمران سے کہا، یہ ہے اسلامیانی دکن کی روشن امید اور ہماری رضاکار تنظیم کے بہادر سربراہ کمانڈر سلطان علی۔ کمانڈر سلطان علی نے اٹھ کر عمران اور جبران سے باری باری ہاتھ ملایا اور بڑی عمدہ اردو میں کہا، میں پاکستان کے بہادر کمانڈو مجاہدوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم لوگ زیر زمین رہ کر کفار سے جنگ لڑنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں، مگر ہم نا امید نہیں ہیں۔ مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ ہمارے سینے شعلہ ایمان سے روشن اور گرم ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور آپ کی طرح دکن میں ایک اور پاکستان بنانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، عمران اور جبران نے بیک زبان کہا۔ کمانڈر سلطان علی نے اپنے پیچھے کھڑے 2 باڈی گارڈز میں سے ایک کو ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا۔ وہ ایک طرف اندھیرے میں غائب ہو گیا اور دوسرے لمحے موڑے لا کر سامنے بچھا دیے۔ کمانڈر سلطان علی نے کہا، تشریف رکھیں۔